تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ شورا آیات 21 تا 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعزم بہ اللہ، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ تفسیر۔ اس آیت میں شرکاء سے مراد ظاہر بات ہے وہ شریک نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کی نذر و نیاز چڑھاتے ہیں یا جن کے آگے پوجا پاٹ کے مراسم ادا کرتے ہیں، بلکہ لا محالہ ان سے مراد وہ انسان ہیں جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم ٹھہرایا ہے، جن کے سکھائے ہوئے افکار و عقائد اور نظریات اور فلسفوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کی دی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں، جن کے پیش کیے ہوئے اخلاقی اصولوں اور تہذیب و ثقافت کے معیاروں کو قبول کرتے ہیں، جن کے مقرر کیے ہوئے قوانین اور طریقوں اور ضابطوں کو اپنے مذہبی مراسم اور عبادات میں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے تمدن میں، اپنے کاروبار اور لین دین میں، اپنی عدالتوں میں اور اپنی سیاست اور حکومت میں اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ گویا یہی وہ شریعت ہے جس کی پیروی ان کو کرنی چاہیے۔ یہ ایک پورا کا پورا دین ہے جو اللہ رب العالمین کی تشریع کے خلاف ہے اور اس کے اذن سینکشن کے بغیر ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کیا ہے اور ماننے والوں نے مان لیا ہے، اور یہ ویسا ہی شرک ہے جیسا غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور غیر اللہ سے دعائیں مانگنا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، سورہ بقرہ حواشی 170 286، سورہ آل عمران حاشیہ 57، سورہ نساء حاشیہ 90، سورہ المائدہ حواشی 1 تا 5 104 تا 105، سورہ انعام حواشی 86 87 106 107، جلد دوم سورہ توبہ حاشیہ 31، سورہ یونس حاشیہ 60 تا 61، سورہ ابراہیم حواشی 30 تا 32، سورہ نحل حواشی 114 تا 116، جلد سوم سورہ کہف حواشی 49 تا 50، سورہ مریم حاشیہ 27، سورہ قصص حاشیہ 86، جلد چہارم سورہ سبا آیت 41 حاشیہ 63، سورہ یاسین آیت 60 حاشیہ 53۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ تفسیر۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ ایسی سخت جسارت ہے کہ اگر فیصلہ قیامت پر نہ اٹھا رکھا گیا ہوتا تو دنیا ہی میں ہر اس شخص پر عذاب نازل کر دیا جاتا جس نے اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے اللہ کی زمین پر خود اپنا دین جاری کیا، اور وہ سب لوگ بھی تباہ کر دیے جاتے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے بنائے ہوئے دین کو قبول کیا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑا فضل ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ تفسیر۔
اس کام سے مراد وہ کوشش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کے عذاب سے بچانے اور جنت کی بشارت کا مستحق بنانے کے لیے کر رہے تھے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ تفسیر: اصل الفاظ ہیں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر قربا کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ اس لفظ قربا کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف واقع ہوا ہے۔ ایک گروہ نے اس کو قرابت، رشتہ داری کے معنی میں لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی اہل قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو یہ ستم تو نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، جسے بکثرت راویوں کے حوالے سے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن جریر، طبرانی، بیہقی اور ابن سعد وغیرہ نے نقل کیا ہے، اور یہی تفسیر مجاہد، اکرمہ، قتادہ، سدی، ابو مالک، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، ضحاک، عطا بن دینار اور دوسرے اکابر مفسرین نے بھی بیان کی ہے۔ دوسرا گروہ قربا کو قرب اور تقرب کے معنی میں لیتا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو جائے، یعنی تم ٹھیک ہو جاؤ، بس یہی میرا اجر ہے۔ یہ تفسیر حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے اور ایک قول قتادہ رحمہ اللہ سے بھی اس کی تائید میں نقل ہوا ہے، بلکہ طبرانی کی ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف بھی یہ منقول ہے۔ خود قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یہی مضمون ان الفاظ میں ارشاد ہوا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سورہ فرقان، آیت 57۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ تیسرا گروہ قربا کو اقارب، رشتہ داروں کے معنی میں لیتا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو۔ پھر اس گروہ کے بعض حضرات اقارب سے تمام بنی عبد المطلب مراد لیتے ہیں اور بعض صرف حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ تفسیر سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور عمر بن شعیب رحمہ اللہ سے منقول ہے اور بعض روایات میں یہی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ زین العابدین کی طرف منسوب کی گئی ہے، لیکن متعدد وجوہ سے یہ تفسیر کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ اول تو جس وقت مکہ معظمہ میں سورہ شورى نازل ہوئی اس وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، اولاد کا کیا سوال، اور بنی عبد المطلب میں سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کے میں سے بعض کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھی تھے، اور ابو لہب کی عداوت کو تو ساری دنیا جانتی ہے۔ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار صرف بنی عبد المطلب ہی نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے قریش کے تمام گھرانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھیں، اور ان سب گھرانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی بھی تھے اور بدترین دشمن بھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ان سب اقربا میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بنی عبد المطلب کو اپنا رشتہ دار قرار دے کر اس مطالبہ محبت کو انہی کے لیے مخصوص رکھتے۔ تیسری بات جو ان سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے، اس مقام سے اس کار عظیم پر یہ اجر مانگنا
کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو اتنی گری ہوئی بات ہوئی کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات سکھائی ہوگی اور نبی نے قریش کے لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہوگی۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے جو قصے آئے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پر نبی اٹھ کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ سورہ یونس آیت 72، سورہ ہود آیات 29 تا 51، سورہ شعراء آیات 109 تا 127، 145، 162، 180۔ سورہ یاسین میں نبی کی صداقت جانچنے کا معیار یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعوت میں بے غرض ہوتا ہے۔ آیت 21، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک میں بار بار کہلوایا گیا ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ سورہ انعام 90، سورہ یوسف 104، سورہ مومنون 72، سورہ فرقان 57، سورہ سبا 47، سورہ صاد 86، سورہ طور 40، سورہ قلم 46۔ اس کے بعد یہ کہنے کا آخر کیا موقع ہے کہ میں اللہ کی طرف بلانے کا جو کام کر رہا ہوں اس کے عوض تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ پھر یہ بات اور بھی زیادہ بے موقع نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقریر کے مخاطب اہل ایمان نہیں بلکہ کفار ہیں۔ اوپر سے ساری تقریر انہی سے خطاب کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے اور آگے بھی روئے سخن انہی کی طرف ہے۔ اس سلسلہ کلام میں مخالفین سے کسی نوعیت کا اجر طلب کرنے کا آخر سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اجر تو ان لوگوں سے مانگا جاتا ہے جن کی نگاہ میں اس کام کی کوئی قدر ہو جو کسی شخص نے ان کے لیے انجام دیا ہو۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کی کون سی قدر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات فرماتے کہ یہ خدمت جو میں نے تمہارے لیے انجام دی ہے اس پر تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ وہ تو الٹا اسے جرم سمجھ رہے تھے اور اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے تھے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ تفسیر، یعنی جان بوجھ کر نافرمانی کرنے والے مجرمین کے برعکس نیکی کی کوشش کرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ نمبر 1، جتنی کچھ اپنی طرف سے وہ نیک بننے کی سعی کرتے ہیں اللہ ان کو اس سے زیادہ نیک بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، ان کے کام میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں یا نیک بننے کی کوشش کے باوجود جو گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں اللہ ان سے چشم پوشی کرتا ہے۔ اور نمبر 3، جو تھوڑی سی نیک عمل کی پونجی وہ لے کر آتے ہیں اللہ اس پر ان کی قدر افزائی کرتا ہے اور انہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑ لیا ہے؟ تفسیر، اس سوالیہ فقرے میں سخت ملامت کا انداز پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ اس قدر جری اور بے باک ہیں کہ تم جیسے شخص پر افطرا اور وہ بھی افطرا علی اللہ جیسے گھناؤنے فعل کا الزام رکھتے ہوئے انہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ یہ تم پر تہمت لگاتے ہیں کہ تم اس قرآن کو خود تصنیف کر کے جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے۔ تفسیر، یعنی اتنے بڑے جھوٹ صرف وہی لوگ بول سکتے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہو۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں بھی ان میں شامل کر دے مگر اس کا یہ فضل ہے کہ اس نے تمہیں اس گروہ سے الگ رکھا۔ اس جواب میں ان لوگوں پر شدید طنز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام رکھ رہے تھے
مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے تمہیں بھی اپنی قماش کا آدمی سمجھ لیا ہے۔ جس طرح یہ خود اپنی اغراض کے لیے ہر بڑے سے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے خیال کیا کہ تم بھی اسی طرح اپنی دکان چمکانے کے لیے ایک جھوٹ گھڑ لائے ہو، لیکن یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے تمہارے دل پر وہ مہر نہیں لگائی جو ان کے دلوں پر لگا رکھی ہے۔ وَيَمْحَ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيَحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ تفسیر، یعنی یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ باطل کو کبھی پائیداری نہیں بخشتا اور آخر کار حق کو حق ہی کر دکھاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان جھوٹے الزامات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا جھوٹ غبار کی طرح اڑ جائے گا اور جس چیز کو تم پیش کر رہے ہو اس کا حق ہونا عیاں ہو جائے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تفسیر، یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ الزامات تم پر کیوں لگائے جا رہے ہیں اور یہ ساری تگ و دو جو تمہیں زک دینے کے لیے کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے در حقیقت کیا اغراض اور کیا نیتیں کام کر رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اس سے علم ہے۔ تفسیر، پچھلی آیت کے معنی بعد توبہ کی ترغیب دینے سے خود بخود یہ مضمون نکلتا ہے کہ ظالموں، سچے نبی پر یہ جھوٹے الزامات رکھ کر کیوں اپنے آپ کو اور زیادہ خدا کے عذاب کا مستحق بناتے ہو؟ اب بھی اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو تو اللہ معاف فرما دے گا۔ توبہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر نادم ہو، جس برائی کا وہ مرتکب ہوا ہے یا ہوتا رہا ہے اس سے باز آ جائے اور آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔ نیز یہ بھی سچی توبہ کا لازمی تقاضا ہے کہ جو برائی کسی شخص نے پہلے کی ہے اس کی تلافی کرنے کی وہ اپنی حد تک پوری کوشش کرے، اور جہاں تلافی کی صورت ممکن نہ ہو وہاں اللہ سے معافی مانگے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس دھبے کو دھوتا رہے جو اس نے اپنے دامن پر لگا دیا ہے۔ لیکن کوئی توبہ اس وقت تک حقیقی توبہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ کسی دوسری وجہ سے یا غرض سے کسی برے فعل کو چھوڑ دینا سرے سے توبہ کی تعریف ہی میں نہیں آتا۔